یہ ہے اصل میں حرام ریلیشن شپ کا سب سے بڑا نقصان کہ ایک انسان اس کو کرنے کے بعد وہ انسان اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا. لمحوں کی جو خطا تھی اس کا جو عذاب ہے یا اس کی جو سزا ہے صدیوں کے اوپر مشتمل ہے, اور آپ کا وہ پیچھا کرتا رہے گا لیکن آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. یعنی اس ریلیشن شپ کے سٹارٹ کے اندر ہی ایک ایسی چیز آ گئی تھی جس نے شک پیدا کر دیا. تو شیخ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آفٹر میرج بھی جب انہوں نے توبہ کر لی تھی کہ ہم اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے, ایسی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے پھر اس راستے کو چنا؟ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی نے یہ کام ہیبیچولی کیا. ہسبینڈ نے جب یہ دیکھا تو وہ چلا گیا شوق میں. یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی, کہانی ابھی شروع ہوئی ہے اس کی. یہ والا جو کپل ہے اس میں یعنی کہ ایک خاص چیز کی ایڈکشن ہے ان کو کہ وہ فزیکل ریلیشن شپ, حرام ریلیشن شپ. اللہ نے تو امید ہے, ہم حسن ظن رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں, اللہ نے معاف کر دیا, لیکن ایک انسان نے اپنے آپ کو معاف نہیں کیا, اس گنہگار نے اپنے آپ کو معاف نہیں کیا, اور اس کائنات نے اس کو معاف نہیں کیا. اگر آپ ایک غلط کام کر کے آ چکے ہیں تو آپ ہر کسی کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں, یار اس نے بھی کیا ہوگا, یہ بھی غلط ہوگا. دو نامحرم اکیلے ہوں اور تھرڈ پرسن نہ ہو تو کیا حدیث ہم نے نہیں سنی کہ تھرڈ وہاں پہ شیطان ہوتا ہے. اب آپ اس کو لیبل کچھ بھی کر لیں اس شیطانیت کو, شیطان ہوگا تو وہاں پہ کوئی ذکر کی محفل تو نہیں چل رہی ہوگی. اچھا شیخ, آج کل یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بیفور میرج جو ہیں وہ اگر ان کا کہیں ریلیشن شپ نہیں ہے تو بولتے ہیں بھائی ہم انکمپلیٹ ہیں. یہ جو ریلیشن شپ بیفور نکاح ہے نا, منگنی کی فارم کے اندر آ جائے یا پھر کسی اور وی آر نوئنگ ایچ ادر کا کانسیپٹ ہو جائے کہ جب شریعت نے کہا ہے نا کہ یہ حرام ہے, غلط ہے, تو ایک انسان جب جائے گا اس کے اندر اس کا نقصان کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. السلام علیکم, امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب. آج جس ٹاپک پہ ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے وہ اس معاشرے کا کافی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اسپیشلی ہماری نیو جنریشن کے لیے. اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم ان کیس اسٹڈیز کو آپ کے سامنے ڈسکس کریں جو آج کل لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں لیکن نہ وہ کسی کو بول پاتے ہیں نہ وہ کسی سے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو ہمارے پوڈ کاسٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس کا سلوشن آپ کو پرووائڈ کریں اور آپ کو ایک صحیح چیز دکھائیں, ایک صحیح فیس دکھائیں. اسی کیس اسٹڈی کو, مختلف کیس اسٹڈی کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس آج موجود ہیں اسٹوڈیو میں شیخ وقی علی. السلام علیکم شیخ, خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ صحیح, آپ سناؤ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ شیخ, میں بھی ٹھیک ہوں. یہ آج ہم کس کیس اسٹڈی پہ ڈسکس کریں گے؟ کیس اسٹڈی جو ہمارے پاس ابھی ایک کیس اسٹڈی کہیں, اس کو ایک ریئل ٹائم ہم اسٹوری کہیں تو دونوں ہی صحیح ہوگا. ابھی ریسنٹلی بیسکلی مجھے ایک میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور اسکالر بھی ہیں, ان کی کال ریسیو ہوئی تھی تو وہ ایک مسئلے کے بارے میں انہوں نے مجھ سے کنسلٹیشن کی کہ آپ بتائیں کہ اس کا پاسبل سلوشن کیا بن سکتا ہے. تو وہ کیس اتنا انٹینس تھا تو ہماری اچھی بڑی کال پہ بات ہوئی, اور اس کے بعد میں نے سارا مسئلہ سنا اور میں نے ان کو بتایا کہ یہ اس کے پاسبل سلوشنز ہیں اور یہ کام ہم کر سکتے ہیں. تو وہ کرنے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ یہ ڈیفینیٹلی ایسا ٹاپک ہے زہیب کہ اس کو ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر لانا چاہیے, کیونکہ ہمارا معاشرہ ہے, معاشرے کے مسائل ہیں, اور ہمارا یہ کام اور ہمارا یہ فرض ہے کہ اس طرح کے جب کوئی معاملات آئیں سب سے پہلے تو ہم اپنی ذات کو, اپنے آپ کی اصلاح کے اوپر فوکس کریں اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے معاملات میں نہ رکھے, اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے. اور سیکنڈلی ڈسکشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھی اس سے بہت کچھ اویئرنیس اور سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. بہت سے لوگ اس طرح کی سچویشن میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں یا پھر پھنس گئے ہوتے ہیں لیکن کسی سے شیخ نہ ڈسکس کر سکتے ہیں نہ بول پاتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں جو ہے اللہ بھی کہتا ہے نا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ آپ نصیحت کریں اور جو نصیحت ہے وہ مومنین کے لیے بہت بینیفیشل ہوتی ہے, ان کو فائدہ دیتی ہے. ہمارے پوڈ کاسٹ کا شیخ مقصد یہ ہے جو لوگ اس چیز سے گزر رہے ہیں وہ اس کو ہم کو ایک سولوشن پرووائڈ کریں. ایگزیکٹلی. تو وہ بیسکلی جو پورا سنیریو تھا وہ ایک لڑکا لڑکی کا ایک کیس ہے, اور شیخ میرڈ ہے وہ, بتاتا ہوں میں. ان دونوں کی ہسٹری یہ تھی کہ لڑکا, اس کا بھی جو پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ یا اس کی جو ہسٹری اگر ہم کہیں وہ بہت زیادہ ایکسیسولی حرام ریلیشن شپس کے اندر, کوئی ایک آدھ نہیں,
یعنی ملٹیپل ملٹیپل اور لیونگ ریلیشن شپس اور اس طرح کے، یعنی کہ جس میں فزیکلی بھی ایک انسان ایک بغیر نکاح کے انوالو ہے. ایک میل فیمیل بوتھ. بتاتا ہوں. تو اب وہ جو لڑکا تھا وہ ایک لڑکی سے ملا. لڑکا پاکستان کا تھا اور وہ جو لڑکی تھی وہ پاکستانی لیکن ابراڈ میں رہ رہی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کا بھی اسی طرح کا ایک پاس تھا. بہت ڈارکر سائڈ دونوں کی تھی، بہت ڈارک پاس تھا دونوں کا. اور دونوں کو ہی پتا تھا کہ دونوں کے کردار کتنے گندے ہیں اور دونوں ہی ایسے لوگ. کیا دونوں نے ایک دوسرے سے پہلے ہی ڈسکس کر لی تھی سب چیزیں؟ بتا واللہ عالم اتنی ڈیٹیل تو مجھے نہیں پتا، جو مجھے پتا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو انہوں نے بہرحال یہ کہا کہ ہم جو کرتے تھے وہ ہم غلط کرتے تھے. صحیح ہے. تو پوائنٹ یہاں پہ سمجھنے کا یہ ہے کہ دنیا میں غلط کام جو ایول ہے وہ کتنی بھی چیری ٹاپنگ کے ساتھ آ جائے، وہ کتنے بھی گلیمرس ہو کے وہ چیز آ جائے، غلط چیز ہمیشہ غلط رہے گی. اس کو دنیا کے بڑے بڑے کورٹس، بڑے بڑے پینلز اس کو جسٹیفائی کرا دیں، غلط جو ہے وہ غلط رہے گا انسان کے دل میں. تو بہرحال اتنا کرنے کے بعد ان کے اندر اچھائی یا خیر یہ تھی کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ناؤ وی ول اسٹارٹ اے نیو لائف. اور اوبویسلی وہ ملیں، ظاہر سی بات ہے وہ کوئی بزنس میٹنگ تو نہیں ہوگی ان کی، کوئی ایک انٹرسٹ ہوگا دونوں کا آپس میں. اور اچھی سائڈ یہ تھی کہ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی لائف کا بتائی کہ بھائی سچ بتا کھول کے رکھا ایسا معاملہ. اور دونوں میں اتنا ظرف و صبر بھی تھا اس ٹائم پہ کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا. نارملی لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بڑی بات ہے، دونوں نے ایکسیپٹ کری. تو بہرحال اس کے بعد پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ لیٹس گو فار عمرہ. اور اس کے بعد وہ دونوں عمرے پہ گئے اور عمرہ میں جانے کے بعد ساتھ گئے عمرے پہ. ٹھیک ہے، بیفور میرج. اب جب میں نے یہ سنا کہ وہ عمرے پہ گئے تو میں پھر ایک دم سے کہ ایک آپ اچھے اسٹارٹ کرنے لگے ہیں تو اسٹارٹ کے اندر ایک اچھی فاؤنڈیشن آپ رکھنے لگے ہیں، اس میں پھر غلط کام دوبارہ. اور یہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت کامن ہو گئی یہ چیز. ایون آپ اگر ناردرن ایریاز میں جائیں تو آپ کو اس طرح کے بہت سارے گروپس ملیں گے، چاہے وہ کسی انسٹیٹیوٹ کا ہو، کسی کالج کا، کسی ایجوکیشنل یونیورسٹیز کا. لڑکا لڑکی جا رہے ہیں اور فیملیز کو اس میں کوئی پرواہ نہیں ہے. آج کل کلچر بہت یہ نارملائز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز ہو جائے، نارملائز ہو جائے، کر لیں آپ. لیکن یہ جو میں آج اسٹوری سنا رہا ہوں یہ انہیں بہت ساری چیزوں کو جو ہماری سوسائٹی نے، انڈیویجول نے اور کلیکٹیو لوگوں نے نارملائز کر دیا ہے. تو اس کا شاخسانہ ہے، اس کے ابھی آپ نتائج دیکھ لیں. کیا ایک انسان اب وہ اپنی اس کی زندگی آگے کس نہج پہ جائے گی، کس ڈائریکشن پہ جائے گی، اور وہ کتنی سیویریٹیز کو اب وہ آگے فیس کرنے لگا ہے، اسٹارٹ ہو گئی ہیں. دیکھ لے گا آپ، کر لیں نارملائز آپ چیزوں کو. تو بہرحال وہاں پہ گئے، روئے دھوئے. اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، معاف کر دیتا ہے. بنی اسرائیل کے 100 قتل والے کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے. بلکہ روایت میں تو آتا ہے ایک کہ فرعون جو تھا نا، فرعون جب وہ غرق ہو رہا تھا، حتی اذا ادرکہ الغرق، اس کی تفسیر میں جا کے پڑھے تو جبریل امین جو تھے وہ اس سمندر کی گہرائی کے اندر انہوں نے فرعون کے منہ میں مٹی ڈالی کہ کہیں اللہ کو اس کے اوپر رحم نہ آ جائے. فرعون اللہ، صحیح بات ہے، اور وہ غرق ہو رہا ہے، عذاب ہے، اس عذاب میں رحم نہ آ جائے. اللہ تو اتنا غفور رحیم ہے، اللہ تو معاف کر دیتا ہے. تو ہمارا بھی، ہم ججمنٹل نہیں ہیں، تو ہم اللہ کے بارے میں یہی گمان کرتے ہیں کہ ایک انسان جب آنسو بہا دیتا ہے اور وہ ریپینٹ کرتا ہے، جب وہ رجوع کرتا ہے اور وہ صحیح ہوتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، معافی ہو جاتی ہے. اچھا جی، لیکن جو اب آپ کو لگے گا بھائی یہاں پہ اسٹوری ختم نہیں ہے، اسٹوری تو ابھی اسٹارٹ ہو رہی ہے جناب. اچھا جی، یعنی کہ جو میں دیکھ رہا، جو میں نے دیکھا اور جو میں نے آبزرو کیا، وہ میں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے تو، امید ہے ہم حسن ظن رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ نے معاف کر دیا. لیکن ایک انسان نے اپنے آپ کو معاف نہیں کیا، اس گنہگار نے اپنے آپ کو معاف نہیں کیا، اور اس کائنات نے اس کو معاف نہیں کیا. اللہ معاف کر دے گا، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک انسان وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا، خود معاف نہیں کر سکتا. یہ ڈارکر سائڈ ہے جو میں سمجھتا ہوں. اس کے بعد واپس آئے، گھر والوں سے بات چیت ہوئی، معاملات ہوئے، تو بہرحال ایک اچھے نوٹ کے اوپر ان دونوں کا نکاح ہو گیا الحمدللہ. اور ابھی جو ان کا کرنٹ اسٹیٹس ہے وہ نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی ہوئی. ٹھیک ہے. لیکن اب ٹوسٹ کہاں پہ آ رہا ہے، یا معاملہ کس طریقے سے چینج ہوا کہ نکاح کے وقت اس لڑکی نے بولا، جب سائن کر رہی تھی وہ، کہ اب میں تمہیں کبھی چیٹ نہیں کروں گی. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ
مینس کہ وہیں شیخ اس کا سکس سینس کام کیا ہے کہ مطلب کہ یہ اس کو- مجھے اب کیوں کہہ رہی ہے اس ٹائم پہ، اس یہ بات سچویشن اس پہ. نے کیوں کہی ہے، یعنی کہ وہ اس جملہ نے- وہاں بنتا نہیں تھا بنتا نہیں تھا کہ اس نے کچھ کیا ہے. یعنی اس ریلیشن شپ کے سٹارٹ کے اندر ہی ایک ایسی چیز آ گئی تھی جس نے شک پیدا کر دیا تھا. مائنڈ میں ایک پوائنٹ آ گیا ایسا ہی ہے. اور زویب شک جو ہوتا ہے نا یہ بہت خطرناک ہوتا نہیں ہے. جاتا شک. اور آپ یعنی کہ کسی بھی دو چیز کے بیچ میں شک پیدا ہو جائے، میں کہتا ہوں انسان اور مشین کے بیچ میں شک پیدا ہو جائے تو پوری فاؤنڈیشن خراب ہو جاتی ہے. اور یہ ڈاؤٹ، شک اتنی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو جب اسٹارٹ کیا ہے نا سورۃ البقرہ میں، تو آپ پڑھو گے فرسٹ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کی ہے وہ اس شک کے بارے میں بات کی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ بہت سارے ورڈ یوز کر سکتے تھے اور قرآن میں بہت سی جگہوں پہ کیا ہے کہ اس میں کوئی عوج نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کوئی لوپ ہول نہیں ہے، کوئی فلا نہیں ہے. یہ مطلب صرف اللہ ایک الہ کی طرف سے ہے، مطلب ملٹیپل بھیجنے والے. مطلب اللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں کر سکتے تھے اور کچھ کی بھی ہیں، لیکن اللہ نے جس چیز کو چوز کیا وہ یہ تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں. شک اتنی خطرناک چیز ہے. تو بہرحال اس کے پھر آگے بیہیویئرس، معاملات اور چیزوں سے اس کو کچھ شک ہوا. اس نے اپنی، اب تو اس کی بیوی ہو گئی، وہ رخصتی نہیں ہوئی ہوئی، اس کے آئی پیڈ کا اس کو ایکسیس ہوا تو اس کے اسنیپ چیٹ کے اوپر اس نے جب جا کے دیکھا تو اس کو اپنی کرنٹ وائف کی کچھ نیوڈز جو تھیں وہ ملی اس کے ایکس کے ساتھ. اور اس نے جب ڈیٹ شیٹ چیک کی تو وہ نکاح کے بعد کی تھی. یعنی کہ اس طرح کی چیزیں کہ انسان کی توبہ طائب ہونے سے، نکاح سے پہلے کسی کی ایسی ہو نا، اور اس کے بعد جب وہ ایک نئی لائف کو سٹارٹ کر چکے ہیں اس کے بعد ایک چیز آئے. ٹھیک ہے، تو پہلے والا چلو انسان ایک لیوریج نکلتا ہے چیزوں کا کہ ہم لیوریج دیتے ہیں کہ پہلے والا تو وہ خود بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن ایک چیز جب آپ نے اس کو پکا کیا، آپ نے کانکریٹ، آپ نے کووننٹ کیا، آپ نے عہد کیا، اس کے بعد اب ایک چیز نکل کے آ رہی ہے تو یہ بہت الارمنگ تھی. بہت، یعنی کہ اس کو کنٹرول کرنا، اس کو ڈیل کرنا اور ایز اے ہسبینڈ تو یہ برداشت کے قابل نہیں تھا. مطلب چیز بھی کیا نکل کے آ رہی ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں آ رہی نا. اور وہ بیسکلی اس کی، میں نے پوچھا بھائی کیا تھی، تو کہہ رہے ہیں وہ نکاح کے بعد دوبارہ گئی ہے. اچھا، اس پہ ایک اور چیز، میں جب کلاسیکل اسکالرس کو پڑھتا ہوں جنہوں نے ہیومن سائیکالوجی کے اوپر اور مائنڈ سائنسز کے اوپر بہت لکھا ہے، لائک ابن قیم اور اس طرح کے اور بڑے بڑے جو علماء ہیں، ابن الجوزی رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب شر کا دروازہ، گناہ کا دروازہ ایک دفعہ کھل جائے، ایک دفعہ، اور آپ اس بات کو تجربے سے بھی دیکھ لے ایک انسان، اور ویسے بھی ایک انسان کو سمجھ میں آئے گی کہ اسلام نے جو سب سے زیادہ کام کیا ہے نا وہ اس فرسٹ امپریشن کے اوپر کام کیا ہے کہ پہلا ٹچ نہیں ہونا چاہیے، پہلا امپریشن نہیں ملنا چاہیے. ہاں، یعنی کہ ٹچ مینس کہ ایکسپوجر پہلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو بریک تھرو مل گیا نا ایول کا ایک انسان کو ایک دفعہ، پھر انسان رکتا نہیں ہے. اور شیطان بھی بڑا زبردست گیم کھیلتا ہے. شیطان زویب فرسٹ ٹائم آپ کے لیے سب چیزیں لا کے پرووائڈ نہیں کرتا. شیطان کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ٹریپ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کا، یعنی کہ جو ایک انسان کی ایک سیگمنٹ میں اچھا ہے اس کو بس ایک چیز ایک دفعہ ایکسپوز کروا دے، ایک دفعہ، یعنی کہ وہ ایک چیز ایک دفعہ ایکسپیرینس کر لے. فرسٹ ٹائم میں اس کے سامنے لے آؤں، فرسٹ ٹائم لے آؤں، ایک دفعہ بس ہو جائے، بس اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو جائے گا. پھر وہ کیا ہوگا، سورۃ الناس میں ہے نا کہ من شر الوسواس الخناس، خناس کہتے ہیں فلا اقسم بالخنس، یعنی ایک ایسے اسٹار کو جو ویزیبل ہوتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے. صحیح. تو شیطان بھی یہی کرتا ہے، مینس کسی طرح ایک فرسٹ دفعہ آ ٹائم جائے، غلط ٹریک پہ میں اس کو لے آؤں، اور اس کے بعد پھر واپس. اور یہ اس کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے گناہ کروانے کی. جب یہ ہو گیا نا اس کے بعد پھر وہ آہستہ 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 آہستہ، یعنی کہ پھر وہ آگے نارملائز کروائے گا چیزوں کو. اور یہ آپ ہماری سوسائٹی کے اندر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا میڈیا کن کن چیزوں کے اندر، مطلب وہ نارملائزیشن کے اوپر اصل کام کیا ہے. اگر جینوسائیڈ ہے تو اس کو نارملائز کرایا جائے، یعنی کہ اتنا دکھا دیا جائے خون ہی خون کہ وہ عام ہو جائے، عام ہو جائے. وہ تو وہ گناہ کو گناہ نہ سمجھیں، غلط کو غلط نہ سمجھیں، وہ اس کے لیے امیون ہو جائے ایکچولی. ٹھیک ہے نا. تو یہی والا ایلیمنٹ میرا یہاں پہ بھی. تو
اچھا ایک چیز اگر یہ ہو گئی تو آگے پھر اس کی ایڈکشن ہے, ادھر ایڈکشن کے ٹاپکس بھی پھر پورے کھلتے ہیں. اور یہ مطلب یہ والا جو کپل ہے اس میں یعنی کہ ایک خاص چیز کی ایڈکشن ہے ان کو کہ وہ فزیکل ریلیشن شپ, حرام ریلیشن شپ. لوگوں کے جو ہے بہت طرح کے ہوتے ہیں, کسی کے کوئی ڈینٹس ہوتے ہیں, کسی کے کوئی ڈینٹس ہوتے ہیں, کسی کے کوئی ڈینٹس ہوتے ہیں, اور شیطان اس کے اوپر بہت بہت لیتھل طریقے سے ورک کرتا ہے اس کے اوپر. ٹھیک. اور وہ اپنی پوری گراؤنڈ سیٹنگ کرتا ہے اس کے اوپر, اور بڑا گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ, جلد بازی نہیں کرتا وہ, بڑا بہت لانگر رن میں بڑا لمبا ٹیسٹ میچ کھیلتا ہے. وہ T20 والا نہیں ہے شیطان. شیطان ٹیسٹ میچ کھیلتا ہے کہ میں اس کو سلو پوائزن دیتا رہتا ہے, آہستہ آہستہ بٹس اینڈ پیسز کے اندر گریجولی تدریج کرتے کرتے وہ آگے لے کے جائے گا آپ کو. وہ اس طرح کا گیم کرتا ہے سارا. تو اب جو ہے وہ ہسبینڈ نے جب یہ دیکھا تو وہ چلا گیا شوق میں. صحیح. کیونکہ اب تو وہ اس کو لگا تھا کہ ہم عمرہ کرنے گئے ہیں, ہم دونوں, ہم نے توبہ کی ہے, ہم دونوں نے یہ عہد کیا کہ ہم ایک نئی لائف اسٹارٹ کر رہے ہیں, اور ہم بالکل یعنی کہ اس کو لگا تھا کہ زندگی نارمل ہو گئی ہے, اب یہ دنیا جنت بن گئی اس کی. صحیح بات ہے. لیکن اس کو نہیں پتا تھا, اللہ کے بندے کو, میرے تو اس کے لیے دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اس دلدل سے, اس مصیبت سے, تکلیف سے نکالے. یہ کہانی ابھی شروع نہیں ہوئی ہے اور ختم نہیں ہوئی, کہانی ابھی شروع ہوئی ہے اس کی, ابھی شروع ہوئی ہے. اس کو لگا تھا کہ سب چیپٹر ختم ہو گیا, چیپٹر ابھی سٹارٹ ہوا ہے. اور ابن قیم رحمہ اللہ اسٹریٹ لکھتے ہیں کہ وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا میں اس کے جو اثرات ہیں اپنی زندگی کے آخری جو ٹائم ہے نا, یعنی کہ لائک 20 ایئرس 30 ایئرس کے بعد اب میں محسوس کر رہا ہوں اس گناہ کے اثرات. اللہ اکبر. اور یہ اسٹوری, یہ کیس اسٹڈی ایگزیکٹ اس بات کے اوپر ہے کہ گناہ جو ہوتا ہے جو ہے وہ بانجھ نہیں ہوتا. یعنی کہ جب آپ ایک چیز کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے پھر فردر ملٹیپلائنگ کانسیکوینسز ہوتے ہیں جو ایک انسان اپنی زندگی کے اندر فیس کرتا ہے. اور سوائے میں سمجھتا ہوں اللہ کی رحمت کے کوئی چیز ایسی نہیں ہے, کثرت سے مغفرت کے, بلکہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اپنے گناہوں پہ رو تم بس. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے اس پروسیس کو ریورس کر سکے. اللہ کی رحمت, انسان کی مغفرت, زیادہ سے زیادہ کرنا, اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا, اینڈ تھرڈلی اپنے گناہوں پہ رونا. آئی تھنک سو یہ 3 چیزیں انسان کرے تو وہ اس کا جو امپیکٹ جو ہے فیوچر کے اندر اس کو وہ سلو کر سکتا ہے یا ریورس کر سکتا ہے, لیکن وہ آگے اس نے جانا ہے. اور اللہ بھی کہتا ہے کہ ما اصابک من مصیبت, جو بھی مصیبت تمہیں آتی ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, وہ مختلف قرآن کی آیتیں ہیں, اللہ کہ تمہاری وجہ سے, تمہارے ہاتھوں ہی کمائی ہے, لوگوں کے ہاتھوں ہی کمائی ہے. تو اللہ ظالم نہیں ہے, انسان خود جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے. انسان خود اپنے لیے غلط راستے سلیکٹ کرتا ہے, غلط راستوں پہ جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو مجھ سے پھر انہوں نے پوچھا کہ اب میں اس کو کیا ایڈوائز کروں کہ وہ تو اس نے تو کر لیا ہے. تو میں نے کہا یہاں سے ملٹیپل راستے نکل سکتے ہیں, معاملات ہو سکتے ہیں. ہم نے اس کے اوپر بات کی کہ کیا لیوریج دیں, ہم اس کو نہیں دیں. لیوریج سمجھتے ہیں نا آپ, یعنی کہ ہم اس کو تھوڑا سا ایز دیں یا ایز نہ دیں. میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ کبھی کبھی گناہ ایک ہوتا ہے لیکن کون کر رہا ہے, کن لمحوں میں کر رہا ہے, یہ 2 چیزیں اس کو بالکل چینج کر دیتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اسلام کے اندر ہی اگر آپ ہماری جو شرعی جو سزائیں ہیں فورنیکیشن کے اوپر, حرام ریلیشن شپ کے اوپر, وہ 2 ہیں. یعنی کہ ایک وہ انسان جس کا نکاح نہیں ہوا, جس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی, ان میرڈ بیچلر ہے, تو وہ جب اس طرح کے کام کر رہا ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے مارو اس کو پبلک کے اندر, اور اس کے بعد اس کو وہ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ملک بدل کرتے ہیں اس کو. وہ 1 سال باہر رہے گا, وہ پھر وہ واپس آئے, ضلع وطن کہنا جس کو ہم کہتے ہیں. یہ اس کی غلط کام کیا ہے, لیکن کیونکہ اس کے پاس کوئی آپشن تھا نہیں تو ایک چانسز ہیں انسان کے بہکنے کے. کمپیریٹیولی وہ انسان جس کے پاس اس نے نکاح کیا ہوا ہے, اس کے پاس اس کی بیوی ہے اور وہ اپنی خواہش کو پورا کر سکتا ہے, اب وہ یہ انسان کام کرے تو اس کی سمپل جو سزا ہے وہ اسٹون ٹو ڈیتھ ہے, رجم کرنا. ٹھیک ہے. تو شیخ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آفٹر میرج بھی جب انہوں نے توبہ کر لی تھی کہ ہم اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے, تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے پھر اس راستے کو چنا؟
جبکہ میں وہ سب اس چیزیں کو چھوڑ تھوڑا سا میں چکے تھے، پہلے عمرہ بھی کر چکے میں تھے. پہلے سے میں اس کو نا تھوڑا ڈسکس کیا تھا. اچھا وہ آپ نے سوال کر دیا. دیکھو جو میں نے جو نا ان کو یہ بات بتائی تھی, میں نے کہا دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں نا بہت دفعہ وہاں پہ ایسے کیسز آتے ہیں جس میں ہسبینڈ یا جس میں وائف بہت عرصے بعد شادی کے وہ پھر دوبارہ اندر سے کوئی کریونگ نکلتی ہے, میں ورڈ یوز کروں گا کریونگ ہونا, کریونگ ہوتی ہے, یا پھر وہ اندر سے ایک فیلنگ نکلتی ہے اور اس میں میرج جو ہے نا وہ کرائسس کے اندر آئی ہوئی ہوتی ہے اس طرح. تو انسان کہیں پہ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یار میرے پاس والا آپشن تھا, پھر وہ جاتا ہے صحیح آپشن 2 کی طرف, آپشن 3 کی طرف, جو اس کی پریویس کوئی ایسا آپشن ہوتا ہے. میں نے کہا یہاں پہ تو ہم لیوریج دے ہی نہیں سکتے اس کو, کیونکہ ابھی تو جو توبہ ہے وہ بالکل تازی ہے, تازی ابھی عمرہ کر کے آئے ابھی ہیں, عمرہ اتنا نیا تازہ نیا ہے, نکاح ہے, ابھی نکاح تو تازہ ہے, اور ابھی تو ایک اچھی لائف اسٹارٹ ہوتے ہوتے ایک انسان ڈیزاسٹر میں کیسے جا سکتا ہے. تو ہم وہاں پہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم اس کو لیوریج نکال سکیں, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں نکلا لیوریج کا. پھر ایک آپشن آیا کہ اس کو عربک میں, اس کے لیے بڑا پیارا ورڈ ہے اور میں اس کو عربک میں ہی ہمیشہ لے کے آتا ہوں, اس کو کہتے ہیں تغافل. زویب اٹس اے ویری بیوٹیفل کانسیپٹ. اردو میں بھی شاید کہیں یوز ہوتا ہے لیکن یہ عربک ٹرم ہے. تغافل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کا ایک ڈارکر سائڈ آپ کو پتہ چلی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ چلے کہ ایک انسان کسی گناہ کے اندر ہے, کوئی غلطی کے اندر ہے, اب آپ کو پتہ چل گئی ہے. ہسبینڈ وائف میں بھی ہوتا ہے, بھائیوں کے اندر ہو جاتا ہے, پیرنٹنگ کے اندر ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ بچہ کسی غلط کام کے اندر ہے. تو لوگ نا تغافل کا جو میتھڈ یا میکینزم ہے وہ اپلائی کرتے ہیں, یعنی کہ جانتے بوجھتے ہوئے پتہ ہوتے ہوئے بھی اگنور کرتے ہیں تاکہ بات خراب نہ ہو, ریلیشن شپ خراب نہ ہو آپ کا. تو اچھا اگر لیٹ سپوز ایکسپوز کر دیں, تغافل نہ لے کے آئیں اور ایکسپوز کر دیں, اور وہی بندہ وہ دکھا دے جی میں نے اسنیپ چیٹ کے اوپر تمہاری یہ تصویر دیکھی ہے اور تمہیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے, تو یا پھر کوئی اور ایک انسان اپنے کسی ریلیشن شپ کے اندر, چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا دوست کا ہو, کسی اور معاملے کا ہو, آپ کو پتہ ہے جو آفیسز ہوتے ہیں یا پھر بزنس ہوتے ہیں اس کے اندر سب آرڈینیٹس اس طرح کے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور لوگوں کو سیٹوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ والا اگر لیٹ سپوز یہ 30,000 روپے اس کی سیلری ہے, یہ 5,000 روپے کی ہیرا پھیری کرتا ہے, تو وہ بھی تغافل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بولتے ہیں یار یہ 5,000 ہی کر رہا ہے نا, 50,000 کا تو نہیں کر رہا نا, زیادہ بولیں گے تو ایک سائڈ بندہ چلے جائے گا آپ کے پاس سے. تو اس وجہ سے تو سم ٹائم ہمیں تغافل کرنا پڑتا ہے, بہت زیادہ ہمیں اگنور کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اس کا جو نقصان ہے صرف 5,000 کا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن شیخ آپ نے کہا کہ سم ٹائم ہمیں کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے 5,000 ایک مثال آپ نے دی, یہ سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن وہ جس سچویشن میں جس کنڈیشن میں تھے کیا وہاں بھی تغافل بنتا تھا؟ ایگزیکٹلی. تو کچھ چیزیں تو برداشت کر سکتا ہے انسان, لیکن کچھ چیزیں میں نے کہا نا کہ ہم نے بہت کوشش کی وہاں لیوریج نکالنے کی, کہ کیا مطلب یہ بات ابھی انڈرسٹوڈ ہے کہ ابھی نہیں بتانا, ٹھیک ہے نہیں بتانا, لیکن کیا کرے کیونکہ اصلاح بھی جو ہوتی ہے وہ کسی اس کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک انسان کس چیز کو آپ صحیح کر سکتے ہو, کس چیز کو آپ صحیح نہیں کر سکتے, کس ریلیشن شپ کو آپ کر سکتے ہو صحیح, کس کو آپ نہیں کر سکتے, کس انٹینسٹی کو صحیح کر سکتے ہو, کس انٹینسٹی کو نہیں کر سکتے. آئی سمجھ میں؟ تو وہ جو انٹینسٹی تھی, یعنی کہ وہ ایسی نہیں تھی کہ وہ لڑکی نے تصویریں اپنے گھر سے بھیجی ہوں, یعنی کہ وہ انٹینسٹی ایسی تھی تو وہ نہیں ہو سکا, کہ برداشت کے قابل نہیں تھی. ایسا ہی ہے. اور اسی طریقے سے اس میں یہ بات بھی بہت میٹر کرتی ہے کہ, اور یہ گناہ کا پیٹرن ہے صہیب, یاد رکھنا کہ جب بھی ایک انسان کسی برے کام کے اندر لگتا ہے نا, تو وہ برا کام جو ہوتا ہے, وہ جو گناہ جو ہوتا ہے, دیٹ ول ٹرن انٹو این ایڈکشن, وہ چیز ہیبیچول ہو جاتی ہے. تو بہت سارے لوگ, یعنی میں یہ سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی نے یہ کام ہیبیچولی کیا ہو, کیونکہ وہ ہیبٹ بن گئی, ہیبٹ ہے اس کی, اور اس کو ایڈکشن ہے اس چیز کی. وہ کہتے ہیں نا ایک انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی, اگر ایک بار فطرت بن گئی ہے تو وہ پھر چینج نہیں ہوتی. یعنی کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. آئی تھنک سو. مطلب یہ فطرت اصل میں آپ ہمارے یہاں جو فطرت کا کانسیپٹ ہے نا وہ بہت سیکریٹ ہے,
آپ لے کے آ گئے ہیں, پھر کبھی ہم اس کو دیکھیں گے فطرت کے اوپر کہ ہمیں ایسے بولنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے. اینی ویز اس طرح بہت سے لوگوں کو چوری کی عادت ہوتی ہے, تو وہ ان سے نہیں چھوٹتی, تو معافی تلافی کر لیتے ہیں, ہم نہیں کریں گے نیکسٹ ٹائم, لیکن پھر کرتے ہیں. میرے پاس لاہور میں ایک کیس آیا تھا, وہ گیملنگ کا کیس تھا. ہسبینڈ وائف بیٹھے ہوئے اور اس کو ایڈکشن ہے گیملنگ کی. ہسبینڈ کو؟ ہاں ہسبینڈ کو. میں نے تو پوچھا کہ تم نے سب سے میکس چھکا تم نے کیا لگایا؟ وہ لاہور میں کوئی وہ جگہ تھی, اس نے نام بتائی تھی مجھے, روڈ پہ اتنا ڈھابا ہوتا ہے نا, وہاں بیٹھ کے سب جوا کھیلتے ہیں ٹیبل پہ. اس نے بتایا, کہہ رہا ہے 50 لاکھ روپے میں نے 15 منٹ یا 20 منٹ میں جیتے تھے. اور کتنی دیر میں ختم کیے؟ میں نے کہا یعنی کہ 50 لاکھ, میں نے کہا تم سوچا ہوگا انویسٹمنٹ کروں گا یہ کروں گا, تو میں نے کہا پھر تم نے کیا کیا 50 لاکھ کا؟ کہہ رہا ہے اگلے دن گیا اور جا کے ڈبو کے آ گیا 50 لاکھ. تو آج کل شیخ جو ٹریڈنگ چل رہی ہے, لوگ حلال ٹریڈنگ حرام ٹریڈنگ کی بھی کانسیپٹ آج کل چل رہا ہے, گیملنگ بھی چل رہی ہے, اس کے اندر بھی لوگ یہی کر رہے ہیں. جن کو نہیں آتا ہے, نہیں پتا حلال کیا ہے حرام کیا ہے, تو وہ تو پیسہ, اچھا یہ چیز ایسی ہے, پہلے آپ کو کھینچتی ہے, پہلے آپ کو دیتی ہے, پہلے آپ کو اپنے اندر انگیج کرتی ہے, پہلے آپ کو پیسہ دیتی ہے, اس کے بعد پھر آپ سے لے لیتی ہے. جوا یہی ہے, ایسے ہی لوگ ٹریڈنگ کو یہی سمجھیں آج کل, ہم پیسے ڈالیں گے 10 منٹ میں وہ ہو جائیں گے 20,000 50 لاکھ, لیکن ایسا نہیں ہے. شروع میں آپ کو وہ دیتی ہے, اس کے بعد پھر وہ آپ سے بہت اس سے زیادہ تیزی سے واپس لے لیتی ہے, اور انسان پھنس چکا ہوتا ہے اس کے بعد اس میں. ایسا ہی ہے. تو اس طرح کے ڈفرینٹ سیگمنٹ جس کے جو ہو جائیں, اور اس کو قرآن نے بڑا اچھا کانسیپٹ دیا ہے کہ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ, کہ وہ اپنے بڑے بڑے جو گناہ تھے ان کے اوپر مصر تھے. مصر کا مطلب ہوتا ہے پرسسٹنٹ ہونا. ٹھیک. تو کبھی کبھی انسان سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ پرسسٹنٹ نہیں ہوتا, تو اسٹل اس کی معافی اور بچنے کے چانسز ہیں. لیکن جو انسان کو چیز برباد کرتی ہے وہ اس کی ایڈکشنز ہیں, اور ہر انسان کے ساتھ, اور وہی اس کا مانسٹر ہے, اور ہر انسان کے ساتھ ایسے 1 2 3 موٹے موٹے مانسٹرز ایڈکشنز اور وہ لگی ہوتی ہیں. اور زندگی کی اس کی بیٹل ہی یہی ہوتی ہے کہ اس نے اس کو ڈیل کرنا ہے, اس بلا کو, اس مانسٹر کو اس نے وائپ آف کرنا ہے, اس کو ہرانا ہے, اور وہ اس کے اندر ہی بیٹھی ہوتی ہے وہ بلا, اسی سے اس نے لڑنا ہوتا ہے. اینی ویز کمنگ بیک, اب جو ہے وہ تغافل کا ایلیمنٹ بھی وہ شارٹ ٹرم تو رکھ سکتا ہے, لیکن وہ بیچارہ پریشان کہ کیا کرے کیا نہ کرے, آگے کیا معاملہ کرنا ہے, بہت ٹف کنڈیشن کے اندر کہ جب اس نے کیا کرنا ہے. اچھا, وہاں پہ ایک اور چیز ہماری ڈسکس ہوئی, پھر مجھے سمجھ میں, مطلب کہ جب میں اس کو آبزرو کر رہا تھا, بعد میں سوچ رہا تھا کہ ایسا جو انسان ہے وہ ابھی جو کرنٹ اس کی بیوی ہے اس کے ساتھ, یا پھر لیٹ سپوز کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ نہیں ہے, کسی اور لڑکی کے ساتھ وہ آگے نکاح کرتا ہے, شادی کا جو بھی ہے اس کا معاملہ ہے, اس کے ساتھ یہ بیچارہ جس رستے پہ بھی جائے گا ٹرسٹ لیول اب نہیں آئے گا, یہ سکون میں نہیں رہ سکتا. سکون میں اب نہیں رہ سکتا. یہ ہے اصل میں حرام ریلیشن شپ کا سب سے بڑا نقصان, کہ ایک انسان اس کو کرنے کے بعد اللہ معاف کر دے گا, وہ انسان اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا. اس کا ڈارک موڈ جو ہے وہ اس کو بار 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 کبھی نہ کبھی, یعنی کہ وہ ابھی کرنٹ بیوی کے ساتھ ہے, تو اس کی ایک بات کے اوپر وہ چلا گیا وہاں پہ, یعنی کہ اب وہ شکی بن گیا, وہ ہر کسی کو اسی کی نظر سے دیکھے گا وہ, اور کوئی بندہ صحیح بھی ہوگا اس کو غلط لگے گا. اور اگر آپ دیکھیں گے نا کہ ایک انسان, بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ہسبینڈ اپنی بیویوں کے بارے میں, بیویاں جو ہے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں, کہ یار ہمارے جو پارٹنر ہے بہت شکی ہے. ایک انسان شکی کیسے بنتا ہے؟ 2 ریزن ہے, یا تو اس کے پرسنل ایکسپیرینسز ایسے تھے, اس نے دیکھا سنا تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اوور سینسٹیو ہے, یا پھر اس نے ایسے بہت سارے سینیریوز دوسرے لوگوں کے اندر دیکھے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو انسان اوور سینسٹیو ہوتا ہی ہے, تو وہ اب اپنی بیوی کو لے کے سینسٹیو, ساری زندگی اپنے آپ کو بھی لے کے سینسٹیو, تو بیچارہ نفسیاتی تو ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا شیخ, اگر آپ کا اندر سے آپ کا صحیح نہیں ہے آپ, تو آپ کو ہر کوئی غلط ہی لگتا ہے. اگر آپ ایک غلط کام کر کے آ چکے ہیں تو آپ ہر کسی کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں, یار اس نے بھی کیا ہوگا, یہ بھی غلط ہوگا. اچھا, اب اگر وہ ابھی جو اس کی کرنٹ بیوی ہے, اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے, لیٹ سپوز نہ بھی ہوتی, کسی اور کے ساتھ بھی اس کا نکاح ہو, شادی تو کرنی ہے اس نے, فیملی تو بنانی ہے, لائف تو ہے اس کی آگے. اب ادھر بھی وہ ایک اپنا پروجیکٹ بی اسٹارٹ کر رہا ہے, لیٹس, اور پروجیکٹ اے نہیں ہے, پروجیکٹ بی ہے, کسی اور لڑکی کے ساتھ ہے. اب ادھر بھی 2 سینیریوز ہیں. وہ سینیریو یہ ہے کہ یا تو وہ پہلے خود بتائے گا اپنی ڈارکر سائڈ نکاح سے پہلے کہ میں اتنا گندا انسان تھا, ول یو ایکسیپٹ می,
اچھا بیوی کر بھی لے لیکن بیوی شیطان تو ہے نا آپ کے شیطان تو ہے نا, وہ تو کہیں نہ وہ کہیں تو آپ کہیں کے نہ ذہن میں کہیں لے کے آئے گا. بالکل بالکل بالکل. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا راستہ وہ نہیں بتاتا, پنڈورا باکس تو کھلے گا, وہ بھی کبھی نہ کبھی نہ کبھی تو کھلے گا, 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال بعد. تو پھر میرج پھر دوبارہ سے ایک ڈینجرس موڈ میں آ جائے گی. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کمزور لمحوں میں کچھ منٹ کا جو تھوڑے سے سکون کے لیے, تھوڑے سے لسٹ کے لیے, اس کی خواہش کے لیے, مزے کے لیے, انجوائمنٹ کے لیے, انسان اپنا فیوچر خراب کر دیتا ہے, وائب کے لیے, اس نے جو تھوڑے سے کچھ منٹ کے لیے اس نے جو کام کیا ہے, کچھ آورس کا اس نے جو مزہ لیا, اب وہ ساری زندگی جب تک وہ زندہ ہے اس کا عذاب وہ مینٹلی اس برڈن کے اندر ہے. ایسا ہی ہے. اللہ معاف کر دے گا, اللہ معاف کر دے گا, اللہ تو غفور الرحیم ہے, لیکن بندہ کیسے معاف کرے گا زہیب؟ صحیح بات ہے, وہ اب اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے. یہ میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو, اور اس طرح کی اور کئی مثالیں کئی چیزوں کے اندر ہو سکتی ہیں جس کے اندر ہم جو ہے اس میں آ سکتے ہیں. تو میرے لیے تو جب میں یہ اس پورے کیس کو سن رہا تھا اور میں اس ڈسکشن کے اندر تھا, مجھے تو گوز بمپس تھے کہ یار, کیونکہ اتنی انٹینسٹی اور اس طرح کے معاملات میں نے کبھی آگے سنے, مطلب کبھی اس طرح کے آئے نہیں تھے اور آئے میں. تو اگر اس کو اب ہم کنکلوڈ کریں لیٹ سپوز, تو یہاں تک فی الحال ابھی کیس ہے, اور کنکلوژن یا سلوشن تو یہی ہے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کیس آگے چل سکتا ہے. تو شیخ اس نے اپنی وائف کو پھر یہ بتائی یہ بات؟ نہیں, ابھی نہیں بتائی, ابھی تک نہیں بتائی ہے. اچھا لیٹ سپوز بتا دے تو وہی بات ہے, تغافل نہیں کر رہا وہ. اب اگر وہ اس کو, لیکن شیخ تغافل یہاں بنتا بھی تو نہیں ہے. اچھا وہ 2 دھائی تلوار ہے نا بیچارہ, ادھر سے بھی کٹے گا ادھر سے بھی کٹے گا. یعنی کہ وہ بتا دیتا ہے لیٹ سپوز, تو بتانے کا مطلب ہے کہ ایکسپوز کر دینا. اور جب ایک انسان بتا رہا ہوتا ہے تو وہ کوئی حکیم لقمان کی طرح تو نہیں بتائے گا کہ بڑے ادب سے اور وزڈم سے اسے بتائے گا. وہ تو بڑا ایموشنل اور ایک پورا آپ کو پتہ ہے کہ فز کریٹ ہوتا ہے سارے معاملات میں. تو ایسے میں یعنی کہ وہ ہے, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, جوا ہے یہ, آگے گیملنگ ہے. اب یہ چیز چلی تو چلی, نہیں چلی تو نہیں چلی, لیکن جو چانسز چلنے کے ہیں نا وہ بہت کم ہے. صحیح بات ہے. کیونکہ وہ ایک ایسے لمحے کے اندر وہ یو ٹرن لے کے گئی ہے وہ لڑکی, کہ اس وقت وہ بنتا نہیں تھا اس پورا سینیریو. ان کے بعد میں کبھی ایسا ہوتا, کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ دوبارہ اسٹارٹنگ میں نہیں بنتا تھا, اسٹارٹنگ میں نہیں بنتا. ابھی آپ کا فریش نکاح تھا, ابھی آپ عمرہ کر کے آئے تھے, ابھی آپ نے اللہ سے توبہ کی تھی کہ ہم صحیح ٹریک پہ چلیں گے, اور ابھی آپ نے اسٹارٹنگ میں اپنا ٹریک بدل لیا. ایسا ہی ہے. تو مطلب ہم ویسے پوری کوشش کرتے ہیں نارملی 95 یا 90% کیسز کے اندر کہ ہم میرجز کو سیو کریں, ریلیشن سیو رہے. ان کے ہمارے پاس ملٹیپل کوئریز آ رہی ہوتی ہیں, ملٹیپل ہمارے پاس کیسز ہو رہے ہوتے ہیں. تو اور کبھی کبھی ہم اپنی کنسلٹیشن کے ساتھ کبھی اور کچھ کیسز انشاءاللہ آگے بھی ہم ڈسکس کریں گے. ہم نے پاکستان کی بڑے بڑے اسکالرشپ بینچز کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ کنسلٹیشن کرنی ہوتی ہے, اور انشاءاللہ آگے میں ایک کیس اسٹڈی کورس سناؤں گا آپ کو, وہ بھی ریسنٹ 1-2 مہینے پرانی ہے. تو اس میں یعنی کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو 90-95% ہمارے پاس ہمارا اس میں موڈ یہی ہوتا ہے کہ وی ول ٹرائی آور لیول بیسٹ ٹو سیو دا میرج. لیکن کچھ سینیریوز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ کر دیں, لیکن پاسبل لگ نہیں رہا. تو ہم نے بہرحال اس کو ابھی فی الحال یہی بولا ہے کہ اللہ ہے, اللہ بچا سکتا ہے ابھی آپ کو. تو ہماری طرف سے, آپ کی طرف سے شیخ, آپ نے ان کو کیا سولوشن پرووائڈ کیا؟ کیا ہے میں نے بتایا نا کہ ہم نے میکسیمم لیوریجز نکالنے کی کوشش کی ہے, لیکن ہم اس کی سائیکالوجی اور اس کی جو ہانٹنگس ہیں, جو اس کو چیزیں ہانٹ کرتی ہیں, ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے اس بندے کو فی الحال. اور وہ جو اس کی پارٹنر ہے وہ سدھرنے کا نام نہیں لے گی. یعنی کہ یہ میرج بہت اچھی چل سکتی تھی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور ہمارے پاس ایسے میرے پاس ریئل ٹائم کیسز ہیں, میں نے اس کو شاید کہیں پہ پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ بہت بڑے ڈیزاسٹر سے میں نے دیکھا ہے کہ ہسبینڈ وائف اپنی اس میرج کی شپ کو انہوں نے سیو کیا اور انہوں نے بچایا, اور اب وہ بہت سارے معاملات کے باوجود الحمدللہ وہ ایک اچھی لائف گزار رہے ہیں. کر سکتے ہیں, لیکن اس میں دونوں کی نیتیں ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے, دونوں کی حرکتیں ٹھیک ہونا ضروری, دونوں کے اعمال ٹھیک ہونا, یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں. اور اگر ایک پارٹنر اگر ایسی کرپشن کے اندر ہے, دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں غلطیاں, غلطیوں کو درگزر کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. وہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت جو ہے وہ
ٹیڑھی ہڈی کی ہے, وہ پسلی سے, تو اس کو سیدھا کرو گے توڑ دو گے. تو ہم ایک لیول تک کرتے ہیں, اس کے بعد ہم زیادہ نہیں کرتے, لیکن اس کا ایک لیول ہوتا ہے. جب وہ لیول کراس کر جائے, بریچ کر جائے اور پانی سر سے اوپر چلا جائے, ہم ان میرجز کو سیو نہیں کر سکتے اس کے. تو یہ میرج سیو ہو سکتی, ہوئی بھی تھی, انہوں نے دیکھے کتنے اسٹرانگ بانڈنگ کے اوپر انہوں نے سب کچھ, مطلب اس سے زیادہ اور کیا ڈارکر سائڈ ہو سکتی ہے. اس کے بعد انہوں نے اتنی اچھی جرنی اسٹارٹ کی, تو اس کو کیری کرتے تو یہ نسلیں صحیح چلتی ہیں آگے. لیکن اسٹارٹ میں غلط ہو گیا نا, تو اللہ ہے اور لوگ اگر یہ دونوں اپنی اصلاح کر لیں, دل اپنے صحیح کر لیں, تو میں کہتا ہوں بچنے کو تو آج بھی چیز بچ سکتی ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں لگ نہیں رہا کیونکہ کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں, تو وہ پیٹرنز بہت زیادہ سیویریٹی کی طرف ہے. بہرحال شیخ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو غلطی کہاں لگتی ہے, غلطی کہاں اسٹارٹنگ میں لگتی ہے جس کا امپیکٹ آج پڑ رہا ہے؟ کیونکہ آج اگر جنریشنس کو آپ دیکھیں جو ہماری اسپیسیفک کیس اسٹڈی کے بارے میں اسی کیس اسٹڈی کے بارے میں بات کر رہا ہوں, یہاں تک بات آئی کیوں, پہنچی کیوں؟ اگر ہم اس کے پیچھے جائیں, آج کل جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ بولتی ہے اگر وہ کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہے بیفور میرج, وہ بولتے ہیں ہم جسٹ وائب کے لیے ہیں, ہم جسٹ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں, ہم جسٹ ایک سچویشن شپ آج کل چل رہی ہے, ہم ایک سچویشن شپ میں ہیں, مینس کہ ریلیشن شپ الگ ہے, سچویشن شپ الگ ہے. 3 منتھ کسی کے ساتھ, 5 منتھ کسی کے ساتھ, 1 سال بیفور میرج. شادی نہیں کریں گے, ہم یہ ساری چیزیں کریں گے لیکن شادی نہیں کریں گے, نکاح نہیں کریں گے. مینس کہ ان سے پوچھو بھائی آپ ایسا کیوں کریں, بس ایک وائب ہے اور ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اس سے, ہم بور نہیں ہوتے اپنی لائف میں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا یہ چیز اگر ان کو بہت پہلے کسی نے روکا ہوتا, جو ان کے ریلیشن شپ پاس میں بنے ملٹیپل ریلیشن شپ, اگر وہ ان کو وہیں پہ کسی نے سمجھایا ہوتا یا روکا ہوتا, تو آج یہ رشتہ قائم دائم رہتا اور یہاں تک بات نہیں پہنچتی. یہ جو آپ نے مجھ سے وہ پوچھا نا سینیریو کہ ہم ایک وائب کے اندر ہیں اور وی آر لیونگ ان اے سچویشن, جو ہمارے جینزیز آج کل جو اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک وائب نہیں مل رہی یا وائب میں اس کے اندر نا بہت اسٹریٹ بات کروں گا دنیا کو لے کے, چاہے وہ ریلیشن شپس کے اندر ہو یا کسی اور مٹیریلزم کے اندر ہو, کسی بھی چیز کے اندر. یہ میں نیچرل پیٹرن جو اللہ نے مجھے انلاک کروایا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نیچرل پیٹرن, اور نیچرل پیٹرن یہ ہے کہ جب بھی دنیا کی کسی چیز کو آپ سب سے پہلے غلط چیز کنزیوم کرو گے, غلط چیز کنزیوم کرو گے, تو اس کی جو یوٹیلیٹی یا اس کا جو پلیجر ہے وہ ود ٹائم آگے جا کے ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ رہ لو بہت زیادہ, آپ کے اندر جو طلب ہے اللہ نے رکھی ہے نیچرل, یا جو ایک میگنیٹ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے آپ کے اندر, وہ ختم ہو جائے گا. یہ میں کانسیکوینسز بتا رہا ہوں. اس حد تک کہ اب بہت سارے جو گے ریلیشن شپس ہیں ہمارے, ہوموسیکشوالٹی جو ہے, آپ ان سے جا کے یہ پوچھیں گے کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی ان کو اس پہ ریسرچ کریں گے کہ کازز کیا بنتے ہیں, تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ ایکسیسولی ایک اتنے ریلیشن شپس کے اندر رہے کہ وہاں سے ان کی جو ڈیزائر تھی وہی مر گئی, ختم ہو گئی. تو یہ کوئی بڑا عذاب, چھوٹا عذاب ہے یہ کہ آپ نے ایک چیز اتنی کھائی کہ اس کی خواہش ہی ختم ہو گئی اب آپ کے اندر. صحیح بات ہے. تو اوبویسلی اب کہیں اور جاؤ گے, اب تو وہ پھر اب آپ ہوموسیکشوالٹی کی طرف جا رہے ہو. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم مطلب ہماری قوم بہت زیادہ کیوں نہیں جا رہی, وہ کیونکہ بہت زیادہ اس کے اندر نہیں ہے, وہ تھوڑی تھوڑی کر رہی ہے, لیکن جنہوں نے ایکسیسولی کیا وہ گئے. اسی طریقے سے ایک انسان اگر کسی بھی چیز کو دنیا کی, یہ تو میں نے غلط کی مثال دی نا آپ کو کہ کسی رانگ چیز کو کنزیوم کر رہا ہے, میں کہتا ہوں کسی رائٹ چیز کو بھی اوور کنزیوم کر لے, ایک رائٹ چیز کو اوور کنزیوم کر لے, حلال تھی جائز تھی, اوور کنزیوم کر لے, اس کی بھی جو یوٹیلیٹی ہوتی ہے, اس کا جو پلیجر ہوتا ہے, اس کے لیے جو خواہش ہوتی ہے انسان کی, وہ ختم ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر ہمارے پاس جو اکنامکس کا جو لا ہے, لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی, جس کو میں قرآن کی روح سے کہتا ہوں لا آف نفاد, ما لہ من نفاد. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے, اس پورے لا کو سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. مطلب قرآن اس کانسیپٹ کو 14 سال پہلے سے بتا رہا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے بعد میں اس کو ایکسپلور کیا ہے, تو ہم نے اس کو لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کہتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی جو کنزیومیبل چیز ہے, یعنی ایک چیز کوئی ایسی سینری ہے, کوئی ایک ایسا ولڈرنیس کی جگہ ہے جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے, آپ فرسٹ ٹائم چلے جاؤ گے, آپ کہو گے کہ میں کہاں آ گیا, آپ کو جنت لگے گی وہ جگہ. صحیح بات ہے. لیکن آپ
3 دن, ایک ہفتہ, 15 دن, 1 مہینے بعد آپ وہاں رہو نا, آپ کے لیے وہ نارملائز ہو جائے گی. صحیح بات. شیخ میرے حساب سے جو میں سمجھ رہا ہوں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیفور میرج اگر آپ ریلیشن شپ میں ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک ٹریپ ہے, عذاب ہے. یہ ٹریپ آپ کے کیا لیے ہے؟ ٹریپ ہے. عذاب, آپ عذاب بھی کہہ سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی عذاب ہے. ٹریپ اس سینس میں کہ یہ آگے جا کے آپ کو ڈسٹرائڈ کر دے گا, آپ کا فیوچر ختم کر دے گا. اگر ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ ٹریپ میں ایک پھنس رہے ہو نا. اگر آپ ملٹیپل ریلیشن شپ میں ہو بیفور میرج تو آپ کے لیے ایک تو جال شیطان جال بچھا رہا ہے جو آپ کی آنے والی زندگی کو خراب کر دے گا. اگر آپ ابھی ہی اس ٹریپ سے بچ جائیں تو آپ کی میرج لائف سیو ہوگی اور خوشیوں بھری ہوگی. اس میں جو ہے نا, اصل میں ہم بہت شارٹ ٹرم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آج والا جو پوڈ کاسٹ نا, یہ لانگ ٹرم دکھانے کے لیے. جی ذرا آپ فور سائٹ کریں, جی ذرا بصیرت رکھیں, ذرا دور اندیشی سے دیکھیں دیکھیں کہ لمحوں نے یا لمحوں کی جو خطا تھی اس کا جو عذاب ہے یا اس کی جو سزا ہے وہ صدیوں کے اوپر مشتمل ہے. تو یہ ہے بیسکلی کانسیپٹ کہ ہمیں لگے گا کہ بہت اچھا ہے, بہت مزے کا ہے, اور آپ نے وہ کیا اور کر لیا, لیکن آپ اس کا جو خمیازہ ہے اور اس کے جو نتائج ہیں وہ ساری زندگی بھگتیں گے آپ, اور آپ کا وہ پیچھا کرتا رہے گا, لیکن آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بھی چیز چل رہی ہے کہ اگر آپ کی کسی سے شادی طے ہو گئی ہے اور 1 سال 2 سال تک شادی نہیں کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں, اور ہوتا وہی ہے جب آپ والی بات, جب ساری چیزیں پہلے ہی کھل جاتی ہیں, ساری چیزیں پہلے ہی آپ نے ڈسکس کر لی, اپنا اچھا برا پہلے ہی سب بتا دیا, تو پھر بات کے لیے کیا. وہ رشتے پھر اینڈ میں آتے آتے وہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر وہ جب ان سے پوچھو تو بولے ہم تو صرف بات کر رہے ہیں, ہم تو صرف چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں, اپنا ایک دوسرے کو نو ہاؤ بتا رہے ہیں. لیکن وہ چیز آپ کے حساب سے کیا یہ چیز صحیح ہے؟ دیکھو زوئے, میرا نا ایک بڑا ہارڈ کور اسٹانس ہے, اور میں کئی سالوں سے اس کے اوپر, میں اس اسٹانس کے اوپر ہوں, میرا اسٹانس کبھی چینج نہیں ہوا ہے. یہ جو ریلیشن شپ بیفور نکاح ہے نا, چاہے یہ منگنی کی فارم کے اندر آ جائے یا پھر کسی اور وی آر نوئنگ ایچ ادر کا کانسیپٹ ہو جائے, یا پھر گیٹنگ یوز ٹو والا کانسیپٹ, اس طرح کے جتنے بھی کانسیپٹس ہیں, میرا یہ ماننا ہے اور شریعت بھی ہماری یہ کہتی ہے کہ جب شریعت نے کہا ہے نا کہ یہ حرام ہے, غلط ہے, تو ایک انسان جب جائے گا اس کے اندر, اس کا نقصان کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. اور آپ مجھے خود بتائیں کہ دیکھیں نکاح سے پہلے, جی نکاح سے پہلے, اور ایون میں تو کہتا ہوں رخصتی سے پہلے, چلو صحیح بات, ٹھیک ہے, میاں بیوی بن گئے نکاح کے کانٹریکٹ کے ساتھ, لیکن اسٹل آپ کو پتہ ہے ایک انسان دوسرے انسان, مطلب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, آپ میرے ساتھ بیٹھے ہو, ہم اپنے ایک پبلک ورژن کے اندر بیٹھے ہوئے, صحیح بات ہے, ہمارے اور آپ کے درمیان بہت فارمیلٹیز ہے اس ٹائم کے اوپر, اور ہم اس ببل کے ساتھ, جس کو سوشل ببل کہتے ہیں, ہم سوشل ببل میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. تو جو ریئل می ہے, جو ریئل سیلف ہے, وہ تو ابھی آ ہی نہیں رہا. اب آپ ایک اپنے آگمنٹڈ اور فیک کاسمیٹک ورژن کے ساتھ, ورڈ دیکھ لے گا آپ ایک انسان سے, چاہے وہ آپ کی منگیتر ہے, چاہے وہ آپ کا نکاح بھی ہو گیا, اب آپ اس سے مل رہے ہیں, تو آپ اس کے لیے کچھ پریسیڈنٹس, اسٹینڈرڈس قائم کر رہے ہیں. صحیح بات ہے, پہلے ہی. ٹھیک ہے جی. مطلب مثال کے طور پہ ایک انسان, میں کہتا ہوں نکاح کے بعد, اب وہ آدھی رات بات کر رہا ہے, اس کے بعد کچھ ہے نہیں نا, آدھی رات بات کر رہا ہے, اور یہ کامن شکایت ہے بیوی کی, ہماری سوسائٹی کی, لڑکی کی, کہ لڑکا اس سے پہلے تو مجھ سے پوری رات بات کرتا تھا, اب جب میسر ہو گئی ہوں میں, اب میں آ گئی ہوں, اب تو میں جب دیکھ بھی نہیں رہا وہ. صحیح بات ہے, آئی سمجھ میں. میں نے کیا کہا, میں نے کہا صحیح چیز کو بھی زیادہ کنزیوم کر دو گے, ختم ہو جائے گی. پہلے تو شیخ ہمارے پاس وہ پیکیجز ہوتے تھے, کالنگ پیکیجز, اب واٹس ایپ نے یہ چیز آسان کر دی ہے, اور شیطان ہماری یوتھ کو, جنریشن کو جو ہے وہ خراب کر رہا ہے. تو ایک تو آپ ایسا اسٹینڈرڈ قائم کر رہے ہیں جو آپ آگے چلا ہی نہیں سکتے, آنیسٹلی بتا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. اور اس وقت مطلب جو باتیں ہیں وہ باتیں ہیں, وہ تو ایک الگ پورا چیپٹر ہے معاملات کے اندر. تو بہرحال اس کا نقصان, اور نقصان میں نے, اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک ایسا اسٹینڈرڈ دے رہے ہو اگلے انسان کو جس کو آگے میٹ ہی نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. تو اس سے بڑا اور کیا عذاب ہو سکتا ہے ایک انسان کے لیے. سیکنڈلی سم ٹائم کچھ چیزیں
رخصتی سے پہلے اوپن کرنے کی نہیں ہوتی. میں نے بہت سے رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں, میں نے بہت سی منگنیاں ٹوٹتے ہوئے دیکھی ہیں, میرے بڑے قریبی لوگ ہیں. اور میں یہی وجہ تھی کہ ان کی منگنی کافی ٹائم پہلے طے ہو گئی؟ میرے خیال میں ایک آدھ سال 2 سال کا ہی تھا, لیکن پرسنالٹیز اور معاملات کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. تو وہ تھے میرے بڑے قریبی جاننے والے, میں نے ان کو اسٹریٹ منع کیا, کیونکہ مجھے جب پتہ چلا کس طریقے کا ان کا سسرال ہے, کیا معاملہ ہے, تو میں نے کہا تم چاہتے ہو تمہاری شادی ہو جائے؟ نکاح تو نہیں ہوا ہوا. اس نے کہا جی کہ میں چاہتا ہوں میری شادی ہو جائے. میں نے کہا تو میری بھائیوں والا مشورہ, بھائیوں والی ایڈوائز یہ ہے, اپنا منہ بند کر کے رکھنا. اور 6 مہینے تک اس نے منہ بند کر کے رکھا, اس کی منگنی چلتی رہی, اور میرے خیال میں 6 مہینے بعد ہی اس کی شادی تھی اور اس کی منگنی ٹوٹ گئی. اور ریزن کیا تھا کہ انہوں نے انزپ کیا اور انہوں نے اپنا جو ورژن تھا اندر کا بتانا شروع کر دیا. تو اس نے کہا کہ جس شخص سے میں ملی تھی, جس کو میں جانتی تھی, وہ ایسا نہیں تھا جس سے میں بات کر رہی ہوں. تو اس نے کہا یہ تو کھلا تضاد ہے. تو کبھی کبھی انسان اوور ایکسپریسو ہو جاتا ہے, ایک غلط چیزیں ایسی انسان کر دیتا ہے, مطلب کہ آپ اس کو انڈو نہیں کر سکتے. اور ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کے لیے 2 ورڈز رکھے ہیں نکاح کے لیے, میاں بیوی کے لیے, وہ ہے مودۃ و رحمہ. وہ آئے گئے جب میاں بیوی ساتھ ہوں گے تو ہی مودت اور رحمت ہوگی نا. اور آپ یعنی کہ یہ ہسبینڈ وائف جو مجھے سن رہے ہوں گے وہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ جتنا ایک شوہر ایک بیوی کو اور بیوی شوہر کو, یعنی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا جتنا برداشت کرتے ہیں نا, یہ دنیا میں کسی کا برداشت نہیں کر سکتے. دنیا میں کوئی ریلیشن شپ کے اوپر اتنا اسٹریس ڈالا ہی نہیں جا سکتا, اور نہ ہی وہ برداشت کر سکتا ہے کوئی ریلیشن شپ, چاہے وہ ماں بیٹے کا ہی کیوں نہ ہو. ایسے ہی سر قرآن میں بھی, اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ بتائیے گا, کہ جتنا ذکر میاں بیوی کے بارے میں آیا ہے, جتنا ذکر میاں بیوی کے بارے میں آیا ہے, اتنا ذکر میرے خیال سے ماں اور بیٹے کا بھی نہیں آیا. ایگزیکٹلی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کپل کی بات کی کہ ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے میں پیدا کیا, تو اس کے اندر کہتے ہیں جتنا نازک رشتہ میاں بیوی کا ہے, ماں بیٹے کا یا باپ بیٹے کا اتنا نازک نہیں ہے. یہ رشتہ ہی بہت نازک ہے. میں اس کو نازک نہیں مانتا. آپ مجھے قرآن کی کوئی دوسری آیت بتا دیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ مودۃ و رحمہ, کہ ایک مرد ایک عورت سے, ایک لڑکا ایک لڑکی سے نکاح کے بندھن میں بنتا ہے, اس کی شادی ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ تحفے میں اس کو پتہ کیا چیز دیتے ہیں؟ 2 چیزیں دیتے ہیں, ایک مودت دیتے ہیں اور رحمت دیتے ہیں. صحیح بات. مودت کا مطلب ہے محبت, رحمت کا مطلب ہے مرسی. اور یہ 2 اتنے اسٹرانگ بانڈ ہوتے ہیں اٹموسٹ لیول کے اسٹریسز کے باوجود, ٹینشنز کے باوجود, ڈیزاسٹرز کے باوجود. میں نے دیکھا ہے کہ یہ نکاح کا رشتہ قائم و دائم رہتا ہے. اور مطلب میں نے کسی سے سنا تھا, مطلب وہ لوگ اپنے تکبر کے اندر اس طرح کی کہتے ہیں کہ یہ تو کاغذی رشتہ ہے, کاغذی رشتہ. اور کاغذی رشتے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دنیا اسٹارٹ کی ہے. اللہ نے نہیں کہا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسٹارٹ کاغذی رشتے سے کیا تھا؟ نہیں بھائی, وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا. اور اپ اینڈ ڈاؤنس بہت آتے ہیں ہر ریلیشن شپ کے اندر, ہر میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں آتے ہیں, بہت آتے ہیں, لیکن یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور انسان کو لگ رہا ہوتا ہے یہ ختم ہو گیا, سراؤنڈنگ کے لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے یہ نہیں چلے گا, اور آپ کو 3 دن بعد وہ ہنستے کھیلتے ہوئے دیکھیں گے دوبارہ. تو یہ مودت اور رحمت ہی تو ہوتی ہے. ایسے کبھی دوسرے کی شکل نہیں دیکھ رہے اور اس کے بعد پہ کسی اور کی شکل نہیں دیکھ رہے. تو ٹھیک, میرے خیال سے ہماری جو جنریشن ہے اس کو ایک جو لیبل آج کل دے دیا ہے نا شیخ, بیفور میرج, جسٹ فرینڈ ہے, جسٹ ریلیشن شپ میں, جسٹ سچویشن شپ میں. میرے حساب سے یہ جو لیبل ہے نا, یہ لیبل ہی بہت غلط ہے. اس کی ہی وجہ سے آگے جو رشتے ہوتے ہیں, جو آپ کی میرڈ لائف ہوتی ہے, وہ پھر ڈسٹرب ہو جاتی ہے. کیا یہ صحیح ہے یہ لیبل جو آج کل ہماری جنریشن نے دیا ہوا ہے؟ مختلف سوشل اکاؤنٹس پہ ہماری فرینڈس سے گروپس بنے ہوئے ہیں. زہیب صاحب ایک بات بتائیں مجھے, آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں, یعنی کہ جو ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں, نسل تو وہیں جا رہی ہے نا. یس. انڈے دیتے ہیں آپ, انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں, چوزے سے مرغی بنتی ہے, مرغی پھر انڈے دیتی ہے. ایسا ہی, ٹھیک ہے, یہی سائیکل چل رہا ہے, ایکو سسٹم تو یہی ہے. تو آپ اس کو 14 ایئرس 16 ایئرس کے اس پورے پروسیس میں آپ اس کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ اس کو سکھا رہے ہیں کہ بیٹا تم نے
تمہاری جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں کیسی ہونی چاہیے, تمہاری انگلش کیسی ہونی چاہیے, تمہارا میتھس کیسا ہونا چاہیے, تمہاری سائنس کیسی ہونی چاہیے, تمہاری ہسٹری کیسی ہونی چاہیے. مطلب اسکلز کے اوپر کام کر رہے ہیں نا ساری. اب اس میں ایک انسان, میں کہتا ہوں ایک نسل کو اسکل ہی سکھائی ہے, یعنی کہ اچھا مزدور بنایا انہوں نے. ان ادر ورڈ یہ ایک اچھا, میں کہہ لوں چلے انٹرپرینور بنا دیا اس کو. لیکن ہمارا سسٹم کہیں یہ تو نہیں سکھا رہا کہ شادی کیسے کرنی ہے. کہاں سکھا رہا ہے شادی کیسے چلانی ہے, کیسے نبھانی ہے. تو یہ تو وہ چیزیں, یہ لائف سکلز ہیں ایکچوئل کے اندر, جو سیکھی جاتی ہیں, جو پڑھی جاتی ہیں, اور یہ کرنے سے آتا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آج تک چاہے بینگ اے ہسبینڈ ہوں یا بینگ اے فادر ہوں یا بینگ اے سن, آپ یقین کریں میں آج بھی جو مجھ سے سینئر ہیں یا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ علم عطا کیا ہے, میں آج تک سیکھنے والا انسان ہوں. اور آج تک میں ہر دن ایک کچھ ایسی نئی چیزیں سیکھتا ہوں جو میں اس سے پہلے نہیں سیکھ سکا کبھی. مجھے نہیں پتا تھا بہت ساری چیزیں, اور ہر دن انسان ایک نئی چیز سیکھ کے ایوالو ہوتا ہے اور اس کو وہ اپلائی کرتا ہے, اس کا وہ امپیکٹ دیکھتا ہے. تو مطلب اصل مسئلہ یہ کہ پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو. پتہ ہی نہیں ہے. ہاں, مینس کہ اویئرنیس کی بہت زیادہ پرابلم ہے. کہ ہاں. ہمارا پوڈ کاسٹ کا آج کا مقصد ہی یہی کہ لوگ اس چیز کو دیکھیں اور سمجھیں کہ ہماری یوتھ, یہ ہماری جنریشن کہاں جا رہی ہے, اپنے ساتھ کیا غلطیاں کر رہی ہے. شاید کوئی ایک بھی اگر ہمارا یہ پوڈ کاسٹ دیکھ کے کسی ایک کی بھی زندگی اگر سنورتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. شیخ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل بچے کہتے ہیں یا پھر ہماری جنریشن جو ہے, ہم نے اپنے پیرنٹس کو بتایا ہے کہ ہماری یہ فرینڈ ہے, ہم حلال ریلیشن شپ میں حلال ڈیٹ کا نام دے دیتے ہیں. تو یہ حلال ڈیٹ کا کانسیپٹ کیا, ان سے پوچھو تو بولتے ہیں ہمارے پیرنٹس کو پتہ ہے, گھر والے بھی کہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے, ہمارا بچہ اس کے ساتھ ہے یا ہماری بیٹی اس کے ساتھ ہے. تو یہ کیا آج کل کوئی حلال ڈیٹ کا کانسیپٹ بھی چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ نہیں, کانسیپٹ تو آپ جو لانا چاہیں, جو بولنا چاہیں, جو لیبلنگ کرنا چاہیں وہ کر سکتا ہے ایک انسان. اور ہماری سوسائٹی اپنے حساب سے کرے گی, جو اور سوسائٹیز ہیں وہ اپنے حساب سے کریں گی. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ وہ چیز صحیح ہو جائے گی. صحیح تو وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا صحیح ہے, صحیح وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا صحیح ہے, صحیح وہ ہے جو اللہ کے رسول کے صحابہ نے پریکٹس کیا وہ صحیح ہے. وہ ہمارے لیے بہت بڑا اسٹینڈرڈ ہے. اور چلے میں سمپل سا اس بات کو سمپلیفائی کروں, اگر اب آپ اس کو حلال ڈیٹ کہیں, آپ اپنے پیرنٹس کو بتا کے کر لیں آپ, تو جو سٹیٹس ہے اس ٹائم کے اوپر اس لڑکے کا اور اس لڑکی کا ہے تو نامحرم کا ہی نا, نمبر 1. تو 2 نامحرم اکیلے ہوں اور تھرڈ پرسن نہ ہو تو کیا حدیث ہم نے نہیں سنی کہ تھرڈ وہاں پہ شیطان ہوتا ہے. اب آپ اس کو لیبل کچھ بھی کر لیں اس شیطانیت کو, شیطان ہوگا تو وہاں پہ کوئی ذکر کی محفل تو نہیں چل رہی ہوگی, کوئی ولی اللہ تو نہیں بیٹھے ہوں گے. جب تھرڈ شیطان آ گیا اب شیطانیت ہے وہاں پہ. اب اس شیطان کو آپ کہہ دیں کہ جی یہ حلال انوائرمنٹ میں آ گئے ہیں اور حلال مینر کے اندر کر رہے ہیں, تو دیٹ ول ناٹ میک اٹ حلال. اٹ ول آلویز ریمین وہ شیطانیت ہی رہے گی, کچھ بھی کر لیں آپ. صحیح بات. تو یہ بلکہ اس میں ایک اور بڑی پیاری بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی ایک سائیکالوجی ہے کہ اس کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے, چاہے وہ صحیح کر رہا ہو چاہے وہ غلط کر رہا ہو, کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے. دلیل مین کوئی ریزننگ چاہیے ہوتی ہے اس کو. ہم کوئی بھی کام ریزننگ کے بغیر نہیں کرتے. اس کی ایگزامپل دوں, شیطان نے سجدہ نہیں کیا اللہ کو. صحیح بات ہے. تو اللہ نے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک, تمہیں کس چیز نے روکا کہ میں نے تمہیں آرڈر دیا تھا سجدہ کرنے کا, تم نے سجدہ نہیں کیا, تمہیں کس چیز نے روکا؟ تو اس نے وہاں پہ ریزننگ کی, یعنی کہ اس نے کیلکولیشن کی, کوئی میتھمیٹکس کی اس نے, اور اپنی پوری ریشنالٹی لگا کے اس نے یہ بات بتائی کہ انا خیر منہ, کیونکہ میرے نفس نے یہ بات اندر سے ان بلڈ دے دی کہ میں بہتر ہوں, آئی ایم بیٹر دین آدم. تو اس وجہ سے یہ چیز سوٹیبل نہیں ہے, فیزیبل نہیں ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں. تو اس نے اللہ کے اس پورے سسٹم اور آرڈر اور اس ایکو سسٹم کو چیلنج کیا. کیوں؟ اپنی ایک ریزننگ کی وجہ سے. تو اس طرح کی حلال ڈیٹ کہہ لیں یا پھر کچھ اور اس طرح کی ریزننگز آتی رہیں گی.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریزننگ اگر کوئی آ گئی ہے ہم اس کو کوئی نام دے بھی دیں وہ چیز صحیح ہو سکتی ہے. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. جو غلط ہے. چیز قرآن میں آ گئی، جو چیز اللہ نے فرما دیا غلط ہے تو غلط ہے، چاہے آپ اس کو کوئی بھی نیم دے دیں، حلال ڈیٹ بول دیں یا کچھ اور بول دیں، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. ایسا ہی ہے. اچھا شیخ، آج کل یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بیفور میرج جو ہیں وہ اگر ان کا کہیں ریلیشن شپ نہیں ہے تو بولتے ہیں بھائی ہم انکمپلیٹ ہیں. مینس کہ اگر ان کا کسی سے کوئی لنک نہیں ہے تو وہ بولتے ہیں بھائی ہم انکمپلیٹ ہیں. جبکہ بھائی اگر آپ کو کمپلیٹ ہونا ہے تو آپ کے پاس ایک نکاح کا ذریعہ ہے، آپ اپنے آپ کو کمپلیٹ کریں. لیکن ان کو نکاح بھی نہیں کرنا ہے، نکاح بھی نہیں کرنا ہے اور اپنے آپ کو نکاح سے پہلے کمپلیٹ بھی سمجھنا ہے. سمجھتے ہیں لو جو ہے وہ ایک آئیڈینٹی ہے. اب وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بیفور میرج ہی کمپلیٹ ہو جائیں، جبکہ آپ کو اسلام نے کمپلیٹ ہونے کا ایک راستہ دکھایا ہے. لوگ نکاح کی طرف نہیں جا رہے ہوتے اور لوگ جو ہیں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں پہلے ہی کمپلیٹ ہو جائے. یہ ساری باتیں شیخ وہاں سے جڑ رہی ہیں جو آپ نے کیس اسٹڈی ہمارے سامنے رکھی ہے. اگر ان سارے پوائنٹس پہ ہم پہلے ہی کام کر لیں، پہلے ہی ورک کر لیں تو وہ والی نوبت نہ آئے کہ کسی کا گھر خراب ہو. نہیں، نو ڈاؤٹ آپ کی بات بالکل وجہ ہے اس کے اندر. اور اگر ہم گراس روٹ لیول کے اوپر ہی کام کر لیں تو آگے جا کے جو مسائل اور معاملات آپ بتا رہے ہیں ڈیفینیٹلی اس کے اندر یہ چیزیں نہیں آئیں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کا مقصد کیا ہے اور ہم کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں ہم کہ ہماری جو یوتھ ہے، ہماری جو جنریشن ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور ان غلط چیزوں سے، ان بری چیزوں سے بچے؟ اس کے اندر نا ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں میں سمجھتا ہوں جسے ہمیں سمجھنا چاہیے. ملٹیپل ڈائمینشنز. پہلی بات یہ کہ بہت سی چیزوں کو ہم بہت لائٹ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا پرپز ہی یہی تھا کہ جس چیز کو ہم لائٹ لے رہے ہوتے ہیں یا پھر ہمیں لگتا ہے ٹھیک ہے آج تو یہ چیز بہت بڑی ہے یا پھر غلط ہے، وی ول ڈیل اٹ لیٹر. تو لیٹر کیا ہوگا یہ ہم نے بتایا آپ کو آج. صحیح. ٹھیک ہے، یہ ایک ایلیمنٹ بہت بڑا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں تو یہ ایلیمنٹ بھی بہت میٹر کرتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کے کسی معاملے میں پھنسے ہیں نا، اللہ نہ کرے لوگ سیوسائڈ تک چلے جاتے ہیں. سیوسائڈ تک. میرے پاس بھی ریسنٹ ایک کیس ہے، اس میں باقاعدہ میں نے اس کو نوٹ ڈاؤن کیا ہے. 3 اٹیمپٹس ہی سیوسائڈ کی. 3 اٹیمپٹس ریئل ٹائم سیوسائڈ کی، جس میں تیزاب پیا ہے، نس کاٹی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کی کوشش کی، اللہ نے بچا لیا. تو لوگ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. تو بھائی مسئلے ہوتے ہیں زندگی کے اندر، ایشوز آتے ہیں، لیکن اس سے زندگی ختم نہیں ہوتی. میرے نزدیک زندگی پتہ ہے کب تک چلتی ہے سہیب؟ جب تک سانس چل رہی ہے. جب تک ایک انسان کے آنکھوں کا پردہ نہیں ہٹا، وہ فرشتے نہیں آئے، ملک الموت نہیں آیا، اس سے پہلے سانس چل رہی ہے، زندگی چل رہی ہے، مہلت موجود ہے. تو شاید ابھی ہمارے پاس بہت ٹائم ہو، تو میرے خیال میں انسان کو ڈسکس کر لینا چاہیے. اور میں اگر اپنے آپ کو اپنی ٹین ایجز میں ادھر جا کے دیکھوں تو میں نے بہت ساری چیزیں شاید کنسلٹ نہیں کی. بہت ساری چیزیں کر لیتا اور اچھی گائیڈنس ہوتی تو بہت سارے نقصانات سے میں بچ چکا ہوتا. تو میرا جو آج کا ورژن ہوتا ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا شاید. ٹھیک ہے، ڈسٹرکشن شاید کم ہوتی، میرے ڈینٹس شاید میری لائف کے کم ہوتے. تو میرا میسج تو یہی ہے کہ کنسلٹ کریں. ٹھیک ہے، ایڈوائزریز لیں. اور جو بڑے ہوتے ہیں، جو سینئرز ہوتے ہیں، وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں. آپ کے ایون گھر کے اندر ہو، آپ ان سے بات کریں. اور کنسلٹیشن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بولا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ڈسکس کرو، بات کرو، کہیں پریشان مشاورت کرنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے. بہت سے پاسبل ویز نکلتے ہیں، انسان بہت سیکھنے کو ملتا ہے اور بہت سارے نقصانات سے بچ جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں شیخ کہ اگر ہمارا پاس غلط تھا، پاس صحیح نہیں تھا، تو ہم نے توبہ کر لی ہے تو ہم اب ہر چیز سے بچ گئے. بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر آپ نے غلط ایکٹیویٹی میں آپ انوالو ہو تو وہ آپ کو آپ کے فیوچر میں کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے آئے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو پن پوائنٹ کرے گا، کہیں نہ کہیں وہ چیز آپ کو پریشان کرے گی. یہ بھی میں سمجھتا ہوں اس پورے پوڈ کاسٹ کا ڈیریویٹو کر لیں ہم اس کو کہ اللہ معاف کر دے. ہم اپنے آپ کا کیا کریں گے کہ ہمارے جو سرکمسٹانسز ہیں وہ کس طریقے سے بنیں گے. دیٹس کوائٹ ڈفرینٹ. ٹھیک ہے شیخ، آج کے پوڈ کاسٹ کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں.
امید ہے آپ سب لوگوں نے کافی ساری چیزیں سنی ہوں گی، کافی ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر آپ بھی لائف کے کسی بھی ایشو میں اسٹک ہیں، چاہے وہ آپ کا ریلیشن شپ ایشو ہو، چاہے وہ آپ کی میرڈ لائف کا ایشو ہو، چاہے وہ آپ کا فیملی ایشو ہو، یا آپ کی کوئی بزنس ڈیل ایسی ہو جو آپ نہیں کر پا رہے ہوں، جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، یا آپ کا کوئی کیریئر کا ایشو ہو، تو آج ہی آپ المدرار کے اسلامک کاؤنسلنگ پینل سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی کاؤنسلنگ بک کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جلدی آپ سے ملیں گے نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے اندر نیو کیس اسٹڈی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔